میں آپ کو اس وقت لے کے جا رہی ہوں باکو. نارملی ٹکٹ دے کے جانا پڑتا ہے لیکن بیٹھے رہیے اور آپ کو ساتھ بتاتی رہوں گی کہ ہم نے کہاں کہاں کی سیر کی. آئیے چلتے ہیں آذربائیجان. یہ جناب وہاں کی سرکاری عمارات ہیں جن میں ان کی جو ہے وہ بڑے خوبصورت جھنڈے جو ہے لہراتے رہتے ہیں. اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ یہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک ہے تھی, لیکن جس طرح سے ہمارے دور دور پارکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے نہیں جانا وہاں سے نہیں جانا, ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ جی وہاں کی نائٹ لائف ہے. آپ دیکھ لیں ان تمام جگہوں پہ ایک دن پہلے پاکستان کے بھی جھنڈے لگے ہوئے تھے. اس کا آرکیٹیکچر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا خوبصورت, ایک ہی طرح کا آپ کو کلر نظر آئے گا. لائٹ یلو کلر میں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, تھوڑا سا اس میں آپ کو اٹیلین جو ہے, یہ بھائی کون کھڑا ہے, میں ہی ہوں میرے خیال سے. ہاں جی, یہ ہے جی وہاں کی نظامی اسٹریٹ جہاں پہ سب سے بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اس وقت میں منی وینس میں ہوں. منی وینس ایک خوبصورت سی جگہ ہے جہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کشتیاں چلائی جاتی ہیں, وینس کا روپ دیا ہوا ہے, میوزک آپ کو وہی نظر آئے گا. اور اچھی بات یہ ہے, دس از اولڈ باکو. جیسے یہاں پہ دیس پردیس ہے اسلام آباد میں, بالکل ویسے ہی چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں. یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے کپڑے دھو کے ڈالے میں, اور باہر انہوں نے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں روایتی کھانوں کے. مطلب گھر کے باہر, یہ ویسی میں تصویر کھینچ لی, ایک کبوتر بیٹھا ہوا اور کچھ نہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے اولڈ باکو کی ہی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ گھر تھا, اور گھر کے باہر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ یہ میٹھا بنا کے خواتین سرو کرتی تھیں اور لوگ آ کے کھاتے تھے, ٹورسٹ بھی کھاتے تھے. اگین وہاں کی کچھ سرکاری عمارات ہے جہاں پہ ہمیں تصویریں جو کھینچنا جو تھا وہ الاؤ تھا. صاف ستھری جگہ. اچھا یہ جو ہے اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی. یہ حیدر سینٹر کے نام سے ایک بہت بڑا ڈسپلے سینٹر کہہ لیں, میوزیم کہہ لیں. اور یہ 3 دوپٹے تھے جو کہ ہوا میں اڑتے رہتے تھے, سارا دن ان کا کام تھا. اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ جی فریڈم کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, آپ ان کو دیکھ کے اندازہ کر لیں. تو یہ ایک آرٹسٹ نے وہاں پہ یہ ایک ڈسپلے کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو 15 منات, یعنی ایک منات جو ہے وہ 165 روپیز کا ہے. 15 منات کا ٹکٹ آپ کو لینا پڑتا ہے اور پورا دن یہاں پہ گزار سکتے ہیں آپ. اچھا یہ دیکھیں, یہ جناب انہوں نے خواتین کی گھریلو زندگی کو ڈسپلے کرنے کے لیے میٹل کے جو ہے وہ کپڑے بنائے ہوئے تھے کہ کس طرح سے وہ دھو کے ڈالی ہیں خواتین, چاہے پاکستان میں ہوں. یہ جو خرگوش کے پیچھے بھائی صاحب بیٹھے وہ میں ہوں. یہ وہاں کی روایتی لائف سٹائل کو شو کر رہا تھا کہ, اور یہ جو تینوں فگرز ہیں یہ 3 ایسے, اب میں اس کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی کے جو اصول ہے اس کے حوالے سے یہ بنائے گئے تھے. اچھا باکو میں 4-5 ہی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ یہ ریسٹورنٹ ہے انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹورزم کو انہوں نے اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے, مطلب لارجر دین لائف دکھایا گیا کہ اتنا ٹورزم وہاں پر ہے. اور پاکستانی بے تحاشا وہ کام کریں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں اور اس کے علاوہ ٹورزم میں کام کریں, تو وہ کام یہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹورزم کو ہم بڑے پازیٹیو امیج کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ جی وہیں حیدر سینٹر ہے, حیدر سینٹر جسے ہم کہتے ہیں. اچھا جہاں پہ بیٹھی ہوں یہ سیڑھیاں ہیں جو کہ زندگی کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں یا جو ہم گزارتے ہیں ان کو شو کیا گیا ہے آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے. یہ ہے جی آپ کو نظر آ رہا ہے دی ماڈرن باکو, کیسپین سی کے بالکل پیچھے بڑی بڑی بلڈنگز. اور یہاں پہ بزنس کے حوالے سے بڑی اپرچونیٹیز ہیں, اور مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی وہاں آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, جو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ جی ونس اگین. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک چیز جس چیز نے بڑا مجھے اپیل کیا وہ ہے کہ لوگوں میں امپتی اور اللہ کی مخلوق سے پیار بہت زیادہ ہے. اللہ کی مخلوق جب بھی میں کہتی ہوں تو میری مراد ہوتی ہے وہ تمام بے زبان جانور. یہاں جگہ جگہ لوگوں نے پانی کے پیالے رکھے ہوئے ہیں پبلکلی. اس کے علاوہ یہ جی وہاں کا جو ہے مال ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ڈرائی فوڈ اور کھانا رکھا جاتا ہے بلیوں کے لیے, اسٹرے ڈاگس کے لیے, پرندوں کے لیے باجرہ ڈالا جاتا ہے. اور یہ پرندے, اچھا یہ بھی جی جو شہر سے باہر جس طرح کا ہمارا میٹرو ہے, یہ بہت بڑا بازار ہے جہاں پہ آپ کو ہول سیل کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں, چاہے مٹھائیاں ہوں, چاہے جولری ہو, چاہے شینڈلیئرز ہوں, چاہے پردے ہوں. یہاں پہ بہت سستا جو ہے نا وہ, تو جو تھوڑا بہت میں کھانا پینا یا سودا لے کر آئی ہوں یہیں سے لے کر آئی ہوں, اور یہ میں نے راز کھول دیا. یہ جناب نظامی اسٹریٹ ہے جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے برانڈز ہیں, جہاں دنیا بھر کا کھانا ملتا ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ چکن نہیں کھاتے ہیں, لیمب اور بڑا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور پوری جگہ آپ کو خوشبو نظر آئے گی. میں کہتا ہوں خدایا لوگ کیسے کھا لیتے, لیکن موسم کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ شوقین ہیں کھانے کے. اچھا جی یہ ونس اگین جی یہ کچھ مجھے پرانے دوست مل گئے تھے وہاں, میں نے کہا چلو تصویر ہی کھنچوا لوں ساتھ. ایک گینڈا ہے, ایک ڈاگی. یہ ہے جی وہاں کا حیدر سینٹر.
اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں اینڈ دے آر سو سکسیزفل ان اٹ. اور ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے یقین کریں. پلس اگر آپ کا پلان چھٹیاں کرنے کا ہے 2-3 چیزیں ہیں. باہر جانے کا ہے, ایک تو وہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. میں نے ایک دن میں 30,000 اسٹیپ کیے ہیں, ساری عمر میں نہیں چلی اتنا. ہاں 2 منات بچا لیتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, میٹرو میں چلتے ہیں, لیکن بہت مزہ آیا. روایتی وہاں کی جو چیزوں کو اگر آپ نے کھانا ہے تو پہلے سے سرچ کر کے جائے. پلس اسٹمک کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ورنہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اینی ویز جی, کوشش ہم نے کی کہ کچھ سیکھ کر واپس آئیں, اور سیکھا ہم نے یہ کہ پاکستان زندہ باد. یقین کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے, یہاں کی ثقافت کو پروموٹ کریں. جس طرح سے باکو پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو اتنا پروموٹ کیا اپنی زبان کو کہ کہیں پر بھی آپ کو انگریزی میں لکھا وہ بورڈ نظر نہیں آئے گا, آپ کو گوگل کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ قائم ہے اس چیز کے اوپر. تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. اپنی ثقافت سے, اپنے ملک سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. لے جی, بہت ہوگی باتیں. اس سے پہلے کہ آپ کو میں مہمان سے ملاؤں, سانگ آپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. سانگ کون سا ہے جی, اور پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ K2 سے کیسے جڑ سکتے ہیں.